السلام علیکم، میں ہوں ہارون حسرت اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا نعت خوانی گناہ ہے۔ نعت خوانی گناہ ہے یا ثواب، اس کا جواب جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہارون حسرت یوٹیوب چینل۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت لکھنا شاعر کا کام ہے، اور نعت لکھنے والے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو حد سے کم کرے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق نبی کریم کی تعریف لکھے۔ شاعر نعت لکھتا ہے تو اس کو نعت خوان مختلف محافل میں پڑھتے ہیں، اور نعت خوانی کا سلسلہ 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ دور نبوت میں مختلف صحابہ کرام نعت گو اور نعت خوان تھے، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شعراء کے نام بھی ملتے ہیں۔ بعض نعت خوان صحابہ کو نبی کریم نے خصوصی دعاؤں سے نوازا، بعض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعت خوان صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بعض نعت خوان صحابہ کو نبی کریم نے اپنے منبر پر بٹھا کر نعت خوانی کروائی، اور بعض کو بطور انعام اپنی چادر عطا فرمائی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ نعت خوان صحابہ جن کو بارگاہ رسالت سے یہ اعزاز حاصل کرنے کا موقع ملا۔ نعت لکھنے کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ نعت شریف کو پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ نعت پڑھتے وقت ادب سے پڑھنا ضروری ہے۔ نعت پڑھنا یا لکھنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ وہی نعت لکھ یا پڑھ سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ 1400 سال تک نعت بڑے اعزاز اور ادب سے پڑھی جاتی رہی۔ آج سے 30-40 سال پہلے نعت خوانی ایک باادب چیز ہوتی تھی۔ اس دور میں بڑے بڑے نعت خوان بڑے ادب سے نعت پڑھتے تھے، جن میں سائم چشتی، اعظم چشتی، مظفر وارسی، حفیظ طائب وغیرہ جیسے بڑے بڑے شعراء اور نعت خوان حضرات تھے، جو بڑے مؤدب لہجے میں نعت کو نعت سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اور یہ دور میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ مگر نعت خوانی گناہ کیسے ہوئی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اعظم چشتی، سائم چشتی وغیرہ کے دور سے بعد میں آنے والے شعراء نے اپنی طرف سے نعت میں جدت اختیار کرنے کی کوشش کی، اور نعت کو مختلف گانوں کی طرز پر لکھنے اور پڑھنے کا آغاز کر دیا۔ اس طرح ان کی نعت کی مانگ تو بڑھ گئی، مگر نعت کے اندر کی روح آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی۔ مگر پھر بھی کسی حد تک نعت کا ادب و احترام موجود رہا، مگر اب نعت خوانی اور نعت گوئی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو نکال کے۔ نعت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نعت کو نعت سے گیت بنا دیا گیا ہے، اور کمائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ نعت خوانوں کی فیس کا سن کر حیران ہوں گے۔ بہت سے سادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نعت خوان حضرات باقاعدہ فیس لے کر آتے ہیں اور نعتیں سناتے ہیں۔ 5 سے 10 ہزار روپے تک کی فیس تو گلی محلوں والے نعت خوان بھی لے ہی لیتے ہیں، اور جو ملک کے چوٹی کے نعت خوان ہیں ان کی فیس 50,000 روپے سے شروع ہو کر لاکھوں روپے تک جاتی ہے۔ لیکن جب ان نعت خوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے خود نبی کریم کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھی ہے، بس یہ نعت خوان حضرات اتنا ہی بتاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھ لو کہ صحابہ کرام نعت پڑھنے کی کتنی فیس لیا کرتے تھے، تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور سوال پوچھنے والے پر گستاخی اور نعت کی بے ادبی کا لیبل لگا کر ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نعت پڑھنے کی باقاعدہ فیس نہیں لیتے تھے، اور کسی صحابی نے نعت خوانی کو باقاعدہ ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا۔ مگر آج کل نعت خوان سب سے پہلے ایڈوانس لے کر نعت خوانی کی محفل بک کرتے ہیں، اس کے بعد نعت خوانی کے دوران ان کے سروں پر بالکل اسی طرح نوٹوں کی بارش ہوتی ہے جس طرح مہک ملک پر ہوتی ہے۔
اس طرح سے نعت پڑھنا کسی صحابی کی سنت نہیں ہے، یہ سب ان لوگوں نے کمانے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ نعت خوانی سے ہٹ کر مجھے تو اس وقت بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم کسی جگہ تقریر کرنے کے پیسے لیتا ہے، اگر بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹ نہیں لگا ہوا ہے۔ کیا صحابہ کرام کو پیٹ نہیں لگا ہوا تھا؟ کیا صحابہ کرام کسی جگہ درس دینے کے لیے جاتے تو پیسے لیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں روم اور فارس جیسی سپر پاوریں بھی گرا دیں۔ مگر اب تو عالم تقریر کرنے کے پیسے وصول کرتا ہے اور نعت خوان نعت پڑھنے کے پیسے وصول کرتا ہے۔ اب میں آپ کو اس سے بھی تھوڑا اور آگے لے کر چلتا ہوں۔ جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب پر نوجوان لڑکیاں لہرا لہرا کر نعت پڑھتی ہیں، کبھی پھولوں کے درمیان کھڑے ہو کر، کبھی چلتے ہوئے، کبھی کچھ کرتے ہوئے تو کبھی کچھ کرتے ہوئے نعت فلم بند کروائی جاتی ہے۔ اس وقت تک نوجوان لڑکیاں نعت پڑھتے اتنا کام تو کرتی ہیں کہ دوپٹہ سر پر ہوتا ہے، مگر لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ بھی اتر جائے گا اور نوجوان لڑکی کی تو آواز کا بھی غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے۔ مگر ویورشپ بڑھانے کے لیے، سبسکرپشن بڑھا کر رقم حاصل کرنے کے لیے ان نوجوان لڑکیوں کے والدین بھی ان لڑکیوں کو اس طرح سوشل میڈیا پر نعت خوانی سے نہیں روکتے، کیونکہ انہیں یوٹیوب کی طرف سے رقم ملتی ہے تو ان کے اندر کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں تو ان نوجوان لڑکیوں کی نعتوں میں میوزک بھی شامل ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر اس طرح کی نعت خوانی کرنے والی بہت سی نوجوان لڑکیوں کی نعتیں میں نے یوٹیوب پر دیکھی ہیں، کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ خود یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان نوجوان لڑکیوں نے نعت کے تقدس کو پامال کر کے رقم کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی نعت خوانی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ آپ خود ان یوٹیوب پر میوزک کے ساتھ نعت خوانی کرنے والی لڑکیوں کی نعتیں کسی بھی عالم کو سنا کر فتوی حاصل کر سکتے ہیں۔ عورت نے اگر نعت خوانی کرنی ہے تو صرف عورتوں کی محفل میں کر سکتی ہے، اس طرح سوشل میڈیا پر خود کو شو پیس نہیں بنا سکتی۔ نوجوان لڑکے ان لڑکیوں کی نعتیں بالکل نہیں سنتے، بلکہ ان کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور عالم کفر نے کبھی اسلام پر لشکر سے حملہ نہیں کیا بلکہ سازشوں سے ان کو شکست دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ نعت خوانوں نے عوام سے پیسے بٹورنے کا ایک نیا اور جدید طریقہ یہ بھی نکالا ہے کہ وہ نعت کی جگہ ماں کی شان پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ماں کے نام پر ہر آدمی آسانی سے جذباتی ہو جاتا ہے اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر نعت خوان پر نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے 10-15 سالوں سے یہ سلسلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ میں خود ایک چھوٹا سا نعت خوان ہوں، اور جب نعت شریف کی اس طرح درگت بنتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی نعت کو بھی کمائی کا ذریعہ اور بے حیائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا سنا بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی بھائی کو میرے ساتھ اختلاف ہے تو وہ کمنٹ میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے اور خود سوشل میڈیا پر جا کر یہ تماشا خود بھی دیکھ سکتا ہے۔ یا اللہ میرے ملک کو ان پیشہ ور نعت خوانوں اور بے حیائی پھیلانے والی بے پردہ نوجوان خواتین نعت خوان سے محفوظ فرما، اور اعظم چشتی، سائم چشتی جیسے باادب اور عظیم نعت خوان عطا فرما۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ضرور اپنے جذبات کا اظہار کیجیے گا کمنٹ میں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا